بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فعل ثلاثی مجرد سے ناقص وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں واو یا یا ہو۔ یہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ جاری تھا اور ہم نے اس آیت تک ترجمہ کر لیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اسی طرح ہم نے بھیجا تم میں رسول، تم میں سے جو تلاوت کرتے ہیں تم پر ہماری آیتیں۔ یہاں سے مزید اس سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہیں۔ درس نمبر 15 ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، الذین وہ لوگ، آتینا ہم نے عطا کیا، ہم انہیں، وہ لوگ جو یا وہ لوگ جن کو آتینا ہم نے عطا کیا، ہم انہیں الکتاب کتاب، الکتاب ایک خاص کتاب، کہ جب الف لام ہوتا ہے کسی بھی ناؤن پر تو وہ اسے معرفہ کر دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے، اور جب تنوین ہوتی ہے، دو زبر دو زید دو پیش، تو وہ اس کو نکرہ کی علامت ہے، یعنی اس میں ہر طرح کی وہ چیز شامل ہو سکتی ہے۔ جیسے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ بدلہ نہیں دے گی، تو ہر طرح کی جان اس میں آ گئی، ان دونوں نفسوں میں ہر طرح کی جان آ گئی، اور شیئا میں ہر طرح کا بدلہ آ گیا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ ہر طرح کا احسان کرو۔ لیکن الکتاب کی خاص کتاب، آسمانی کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ ہم نے عطا کیا انہیں کتاب، یتلونہ، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں، ہو اس کی یعنی اس کتاب کی، حق تلاوتی جیسا کہ حق تلاوتی جو اس کی تلاوت کا حق ہے، جو اس کی تلاوت کا حق ہے ویسی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی جنہیں کتاب دی گئی ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں، یا جنہیں کتاب دی گئی ہے، اہل اسلام کو کتاب دی گئی ہے، تو وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، تلاوتی، اور آتیناہم الکتاب یتلونہ، تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی ہی جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی جیسا کہ اس قرآن کی تلاوت کا حق ہے ویسی تلاوت کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، یتلونہ وہ سب تلاوت کرتے ہیں، ہو اس کی، اس کتاب کی، حق تلاوتی اس کی تلاوت کا حق۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اس میں سے اسم فعل اور حرف پہلے الگ الگ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں واو پری پوزیشن ہے، حرف ہے، یہ واو بھی حرف ہے، من بھی حرف ہے۔ اس کے بعد اطاعت کرنا یہ فعل ہے، داخل ہونا یہ ایک فعل ہے، تجری جاری ہونا یہ فعل ہے۔ یہ جو یا ہے نا، یہ یا بتا رہی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع ظاہر ہے فعل ہوگا، ناؤن تو نہیں ہوگا۔ یدخلہ کی بھی یا بتا رہی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور تجری کی تا بتا رہی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، یجری، تجری، ابھی آپ نے پڑھا تھوڑی دیر پہلے۔ تو یہ تینوں فعل ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ناؤن پر، تو وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کرے، لفظ اللہ اسم جلالت، اس کے رسول، جنتیں، تنوین ہے اس پر، لفظ تحت اور ہا، اور الانہار، الانہار پہ الف لام ہے، یہ سب کے سب ناؤن ہیں۔ اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، یا جو اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ فعل مضارع کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہی موجود ہوتے ہیں، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اطاعت کرتا ہے یا جو اطاعت کرے گا ان فیوچر اللہ اور اس کے رسول کی، یا دونوں کو، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو ملا کر آپ کہیں کہ جو بھی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، تو
آپ کے اس جملے میں اطاعت کرے، اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ گئے. جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، یا جو اطاعت کرتا ہے اور کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، ایک ہی بات ہے. تو جہاں لفظ سمٹ سکتے ہوں وہاں سمیٹ لینے چاہیے جبکہ مفہوم پورا بنتا ہو. اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ، تو وہ داخل کرے گا اس کو، یعنی اللہ تبارک و تعالی داخل فرمائے گا. یدخلہ کا جو فاعل ہے وہ اللہ تعالی ہے، تو داخل فرمانے والی ذات اللہ کی ہے، اور جس کو داخل کیا جائے گا وہ ہے وہ شخص جس نے اطاعت کی. وہ داخل کرے گا اس کو جنات، جنت میں، جنتوں میں، تجری، جس میں جاری ہوں گی، من تحتہا، اس کے نیچے. کس کے نیچے؟ ان جنتوں کے نیچے کیا جاری ہوں گی؟ الانہار. تو الانہار جو ہے یہ فاعل ہے تجری کا. جاری ہونے والی چیز نہریں ہیں، اور تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، تحت کا مطلب نیچے ہوتا ہے، اور ہا یہ جنت کی طرف. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اسے ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا. تجری من تحتها الانہار، جاری ہیں اس جنت کے نیچے الانہار، نہریں. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، للہ، اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، پورا کا پورا مشرق، پورا کا پورا مغرب وہ اللہ کے لیے. یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. قل للہ المشرق والمغرب. یہ یاد رکھیے کہ جب بھی للہ ہوتا ہے تو للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے لام ہے، اور لام کا مطلب ہے کے لیے. آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے لیے ہے مشرق و مغرب، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہے سیدھے راستے کی طرف. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو، یا کافروں کی قوم کو، کیونکہ کافرین جمع ہے تو کافروں کی قوم کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا. 4 آیتیں ہو گئیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اور جو اللہ، اور ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں. قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے لیے ہی مشرق و مغرب ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافروں کی قوم کو. ان 4 آیتوں کا آپ ترجمہ ون بائی ون سنائی ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ان 4 آیتوں کا ترجمہ ریپیٹ کرنے کے بعد اب یہ ہم آیت پہ آتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وقضا میں واو جو ہے یہ حرف ہے، اللہ اس کے اندر جو حرف ان ہے وہ بھی حرف ہے، اللہ یہ بھی حرف ہے، واو اور بالوالدینی کی با یہ حرف ہے. اس میں جو فعل ہے وہ قضا، فیصلہ کرنا، تعبدو عبادت کرنا، بس. اس کے علاوہ اس میں جو ناؤن ہے رب کا، تمہارا رب، ایاہو وہی، الوالدین احسانا، یہ سب کے سب ناؤن. وقضا کیا مطلب ہے وقضا کا؟ وہ فیصلہ کرتا ہے.
اس نے ماضی ہے یہ، فیصلہ، اس نے فیصلہ کیا. اس نے فیصلہ کیا، بس ٹھیک ہے. تو وقضا ربک، تیرے رب نے فیصلہ کیا، اللہ تعبدو، کہ تم عبادت نہیں کرو، الا ایاہ، سوائے اسی کی، ایاہ، اسی کی. وقضا ربک، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا، آپ کے رب نے فیصلہ کیا، اللہ تعبدو، کہ تم عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان. یعنی دو فیصلے ہیں، ایک فیصلہ ہے تمہارے رب کا اللہ تعبدو الا ایاہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور دوسرا فیصلہ ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. اب یہاں جو حرف اللہ ہے، اس کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاؤں گا یہاں کہ یہ اللہ کیا ہے. اللہ لکھنے میں یہ یوں ہے، لیکن آپ کو فیل ہوگا کہ اللہ کے اندر اگر میں تشدید کو کھول دوں تو یہ کیا بنے گا، اللہ. ایسا ہی ہوا. یہ جو پہلا والا لام ہے، یہ لام نہیں تھا بلکہ یہ نون تھا، ان لا، یہ اس کی اصل شکل ہے. ان لا، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تاکہ، کہ یا پھر تاکہ ایسا ہو، تاکہ ویسا نہ ہو. اور لام کا مطلب ہے نہیں. تو یہ بیسیکلی دو الگ الگ حرف ہیں، ان لا، ان لا، یہ دونوں مل کر پھر یہ ہو جاتے ہیں اللہ. اللہ الگ ہے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے، یہ اللہ ہے. تو یہ آپ نے اگر چھوٹی سی ایکسرسائز اپنے پاس لکھ لیں کہ اللہ جو ہے وہ بیسیکلی ان لا ہے، ان لا. تو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ کام آئے گا، اس کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. لا کا مطلب نہیں ہے، لا کا مطلب تو نہیں ہے، اور ان کا مطلب ہے کہ، تاکہ، کہ یا تاکہ. وہ حساب سے ہم لوگ جہاں جو ترجمہ مناسب بن رہا ہوتا ہے وہ کر لیتے. اہم بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اصل میں ان لا ہے، کیونکہ اللہ آپ تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے اس کا مطلب، اگر آپ نے یہ ایکسرسائز نہیں سمجھی ہوگی تو. کوئی اس کو اللہ والا ترجمہ کرے گا اور کوئی بھول جائے گا کہ یہاں ترجمہ کرنا اللہ کا کیا. کیا بتا، اللہ کا مطلب، اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوائے، ایکسپٹ. اللہ الگ ہے، بالکل اللہ الگ ہے. اللہ جو ہے وہ دو حروف کا، یعنی یوں سمجھیں کہ مشترک ہے، دو حروف کے مل کر ایک بنا ہے، اور وہ ہے ان لا. اب آئیے آیت کی طرف. آیت کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا، ان لا، کہ نہیں عبادت کرو. دیکھیں میں پہلے لفظ کہہ رہا ہوں کہ نہیں تم سب عبادت کرو، الا ایاہ، سوائے اس کی، کہ نہیں عبادت کرو تم سب، الا ایاہ، سوائے اس کی. اس ایاہ کا مطلب ہے وہی، ہو ضمیر جو ہے وہ رب کی طرف ہے، کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم سب عبادت نہیں کرو سوائے اس کی، یعنی اس اپنے رب عز و جل کی. وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ احسان. والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ احسان. بات تو مکمل نہیں ہو رہی، بات تب مکمل ہوگی کہ جب آپ اس کو ایک الگ سینٹینس فرض کریں اور اب اس کو وہاں سے ملائیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ بِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. اب بات ٹھیک ہو گئی. تو بیسیکلی دو حکم، تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور درمیان میں ہے واو، اور واو کا مطلب ہوتا ہے اور. ایک اور بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اگلی آیت کی طرف چلتا ہوں. واتقوا، اور ڈرو. تو ابھی ہم اس لفظ کی کے ٹیبل اور اسٹرکچر تک نہیں پہنچے، لیکن فی الحال آپ اس کو ایسے ہی یاد رکھ لیں کہ واتقوا کا مطلب ہے تم سب ڈرو.
قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اتقوا النار التی، آگ سے ڈرو، تو اتقو تم سب ڈرو، واتقو اور تم سب ڈرو، یہ فعل امر ہے، واتقو تم سب ڈرو، یومن اس دن سے، واتقو یومن تم سب اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس، جزا یا جزی کا کیا مطلب تھا؟ ریوارڈ دینا، بدلہ دینا، یجزی وہ جزا دیتا ہے، یجزونا وہ سب جزا دیتے ہیں، تجزی تم جزا دیتے ہو، تجزونا تم سب جزا دیتے ہو۔ تو تجزی جس طریقے سے سامنے والے شخص کے لیے تجزی بولا جاتا ہے، یعنی تا کہا جاتا ہے، اسی طرح مؤنث کے لیے بھی تا استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ تھرڈ پرسن ہو۔ تھرڈ پرسن فیمنن کے لیے بھی ویسا ہی ساؤنڈ ہے جیسا کہ مذکر کے لیے اور سیکنڈ پرسن کے لیے ساؤنڈ بنتا ہے، تجزی یا تجری۔ تو یہاں جو تجری ہے وہ اس کی تا کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سامنے والا کوئی سیکنڈ پرسن ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا جو فاعل ہے وہ نہریں ہیں، اور نہریں جو ہیں وہ لغت عرب میں مؤنث ہیں، اور مؤنث کے لیے تا لائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں نفسن، یہ لغت عرب میں مؤنث ہے، نفسن مؤنث ہے۔ تو اب جب نفسن مؤنث ہے، جیسے ہمارے یہاں چابی مؤنث ہے کہ میں نے یہاں پہ چابی رکھی ہے، کوئی نہیں کہتا چابی رکھا ہے۔ چابی ہمارے یہاں ہماری لغت میں وہ بطور مؤنث ہی استعمال ہوتی ہے، کنگھی، چابی، جبکہ اس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے۔ تو اسی طرح نفس بھی مؤنث ہے، تو جب یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے رکھی ہے کہیں گے، رکھا ہے تو نہیں کہیں گے۔ تو مؤنث کا جو ساؤنڈ ہے وہ اس تا سے ہے، تو یہ یجزی نہیں ہے بلکہ تجزی ہے۔ واتقوا اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفسن کوئی بھی جان بدلہ نہیں دے گی، عن نفسن کسی اور جان کا، شیئن کچھ بھی، نتھنگ، شیئن کا مطلب ہوتا ہے کوئی شے، کوئی بھی چیز۔ تو پہلے آپ یہاں تک کا ترجمہ سمجھیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں۔ ڈرو اس دن سے، بات ایک بات کمپلیٹ ہو گئی۔ لا تجزی نفسن کوئی جان بدلہ نہیں دے گی، لا تجزی نفسن کوئی جان بدلہ نہیں دے گی، کیونکہ تجزی کا مطلب ہے وہ بدلہ دیتا ہے، یجزی وہ بدلہ دیتا ہے، تجزی آپ بدلہ دیتے ہو، یا تجزی وہ خاتون یا وہ عورت بدلہ دیتی ہے، تجزی وہ نفس بدلہ دیتا ہے، تجزی نفسن نفس بدلہ دیتا ہے، لا تجزی نفسن، اور نفسن کے اندر چونکہ تنوین ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تنوین ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر نکرہ ہوتا ہے، یعنی عموم ہوتا ہے، اور ہر طرح کا جو فرد ہے وہ اس میں داخل ہے۔ تو لا تجزی نفسن کوئی بھی جان بدلہ نہیں دے گی، عن نفسن کسی بھی جان سے، کسی بھی جان سے یعنی کسی بھی جان کی طرف سے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اپنی نیکیاں کسی کو دے دے گا اٹھا کے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، ایسا نہیں ہوگا۔ شیئن کسی بھی طرح کا، کچھ ایک سنگل پینی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی جان کسی جان کی طرف سے کسی شے کا بدلہ نہیں دے گی۔ تو میں کوئی جان اور کسی شے جو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے ان الفاظ کے اندر عموم ہے اور تمام کے تمام شخص آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ تنوین ہے، نفسن اور نفسن اور شیئن کی۔ کوئی جان کسی جان کی طرف سے کسی بھی چیز کا بدلہ نہیں دے گی، ورنہ سمپل ترجمہ ہے کہ اور ڈرو اس دن سے جس دن نفس کے بدلے، نفس کسی بھی نفس سے، بلکہ کسی بھی خود بخود آ رہا ہے، ڈرو اس دن سے کہ نفس بدلہ نہیں دے گا دوسرے نفس کی طرف سے شے کا، نفس بدلہ نہیں دے گا دوسرے نفس کی طرف سے شے کا۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کی طرف سے کچھ جزا نہیں دے گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ ان سب سے راضی۔ تھوڑا سا میں پچھلے پیج پر آؤں گا۔ رضیہ، رضیہ فعل ماضی ہے، اس کا مطلب ہے وہ راضی ہوا، رضیہ وہ راضی ہوا،
اس کی جمع ہے ردو، وہ سب راضی ہوئے، ردیہ وہ راضی ہوا، ردو وہ سب راضی ہوئے، ردیتا آپ راضی ہوئے، ردی تم آپ سب راضی ہوئے، ردی تو میں راضی ہوا، اور ردینا ہم سب راضی ہوئے۔ جیسے ہم صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر میں راضی ہوں۔ تو رضیت میں راضی ہوں، رضیہ وہ راضی ہے، وہ راضی ہوا، اور ردو وہ سب راضی ہوئے۔ اس کی جمع ہے ردیہ ردو، خشیہ خشو، نسیہ نسو۔ فعل ماضی کی بات کر رہا ہوں۔ فعل مضارع میں کیسے بنے گی؟ یرضا یرضون، ترضا ترضون، ارضا نرضا، یخشا یخشون، تخشا تخشون، اخشا نخشا، ینسا ینسون، تنسا تنسون، انسا اور ننسا۔ حضرت رضیہ کے 6 فارم ریپیٹ کر دیں گے واپس پلیز؟ رضیہ ردو رضیہ ردو ردو، رضیہ ردو، اس کے بعد ہے ردیتا ردیتم، ردو تو یہ ردو ہو گیا، ردو کے بعد ہے ردیتا ردیتم، ردیتا ردیتم ردیتو ردینا، جیسا ردیتا لکھا ہے ویسا ہی پھر ردینا تک اینڈ تک ہو جائے گا۔ نہیں میرے لیے کیا ہوگا؟ اور ردیتو بھائی تو ردیتو تو آپ نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی دونوں کا سیم ہوگا؟ اچھا وہ یہاں نہیں ہوگا ردیتا اس میں؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ردینا، ردیتا اچھا ردیتم ردیتو ردینا، اوکے۔ اور اس کا فعل مضارع ہے یرضا یرضون، ترضا ترضون۔ تو یرضا تو لکھا ہوا ہے یرضون، یرضون، ترضا ترضون، ارضا اور نرضا۔ تو ردیہ وہ راضی ہوا، اور ردو وہ سب راضی ہوئے۔ اب آیت پر آئیے۔ رضی اللہ، اللہ تعالی راضی ہوا، عنہم ان سب سے، رضی اللہ عنہم اللہ تعالی راضی ہوا ان سب سے، یعنی صحابہ سے۔ اس زمانے میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کو ایمان کی حالت میں صحبت حاصل تھی وہ صحابہ، تو اللہ راضی ہوا ان سب سے، وردو اور وہ سب راضی ہوئے، عنہ اس سے، کس سے؟ اس سے کس سے راضی ہوئے؟ کس سے راضی ہوئے؟ اللہ سے۔ اللہ سے۔ اللہ راضی ہوا ان سب سے، وردو اور وہ سب راضی ہوئے اللہ سے، یعنی وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو جنگ میں تکلیف آتی ہے، جہاد میں تکلیف آتی ہے، اسلام پر عمل کرنے میں، وہ ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے، جو تقدیر ہے، ان سب پر وہ راضی ہیں۔ اور ارشاد ہوتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذالک، میں نے آپ کو بتایا تھا ذالک کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جس طرح ہاذا ہوتا ہے اشارے کے لیے، ہاذا ہاذا، تو دور کے لیے ذالکہ ہوتا ہے، یا کوئی بہت اہمیت والی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے ذالکہ ہوتا ہے۔ مطلب اس کا بھی یہ یا وہ ہے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ تو ذالک الفوز العظیم، وہ کامیابی جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ الفوز کامیابی کو بولتے ہیں، العظیم بڑی۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ کی رضا کا مل جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جی، یہ تل کا استعمال کہاں ہوتا ہے ذالکہ تل کی کا جگہ پر؟ اسی جگہ پر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی جگہ پر۔ اگر جیسے یہ الفوزو کی جگہ الفوزتو ہوتا نا، ایک مثال دیتا ہوں، اگر تو یہ مؤنث ہوتا تو پھر اس کے لیے تل کا استعمال ہوتا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرۃ، یہ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین، اس طریقے سے قرآن پاک کی آیت ہے کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان کے لیے بنایا ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری کی۔ تو تل کا مؤنث کے لیے، ذالکہ مذکر کے لیے۔
مطلب مونس ناؤن کے لیے، مونس ناؤن کے لیے، ظاہر ہے یہ سب ناؤن کے لیے ہی ہے. اشارہ جو ہے وہ ہمیشہ ناؤن کے لیے ہی ہے. یہ اسماء اشارہ ہے، اشارہ جن سے کیا جاتا ہے، یہ وہ یار یہ فلاں چیز اٹھا دو، یہ وہاں رکھ دو، اس کو ایسا کر لو. تو یہ اور وہ، اس میں ایک ہو گیا ہاذا ہذہ، ہاذا ہذہ، ہاذا مذکر کے لیے، ہذہ مؤنث کے لیے. ریپیٹ کر لیں میرے ساتھ، ہاذا اور ہذہ. ہاذا ہاذہ، ٹھیک ہے. اس کی جمع ہے، ان دونوں کی ایک ہی جمع ہے، ہؤلائی. ہاؤلائی. جب بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہؤلائی، ہؤلائی. کیسے لکھیں گے ہؤلائی؟ میں لکھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو. ہؤلائی. تو ہاذا ہذہ اور ہؤلائی یہ ایک سیٹ ہو گیا. یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے، مذکر مؤنث اور جمع. اور جو دور کے لیے ہیں یا کسی اہم چیز کے لیے، اس کے لیے ہے ذالکا، اور ذالکا کے ساتھ ہے اس کی مؤنث تلکا، اور اس کی جمع ہے اس کا میرے خیال اس طرح آتی ہے ذالکم اور تلکم. مجھے بھی صحیح برابر یاد نہیں آ رہا کہ اس کا کس طرح استعمال ہوتا ہے، کہیں آئے گا تو پھر میں عرض کر دوں گا، لیکن فی الحال یہ ذالکا اور تلکا آپ یاد رکھ لیں. جیسے ذالکم اللہ ربکم، میرے خیال ہے کا کی جگہ کم ہو جاتا ہے، لیکن آئی ایم ناٹ شیور، ابھی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا. ذالکا اور تلکا یہ مذکر اور مؤنث کے لیے. تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں. ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو یخشون، کیا مطلب ہے یخشون کا؟ ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں. یس، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. ربہم، اپنے رب سے، میں اپنے کا لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ربہم، ہم کی وجہ سے. ویری گڈ. بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب. تو بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ان کے رب سے، یعنی سوری ان کے رب سے یعنی ان کے اپنے رب سے. تو بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی، بن دیکھے. اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی ڈرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالغیبی، بن دیکھے. غیب، غیب اس کو بولتے، اس چیز کو بولتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اسے کہتے ہیں غیب. جیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے. عالم الغیب، جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کا بھی جاننے والا ہے. والشہادہ، اور جو چیز سامنے ہے اس کا بھی جاننے والا ہے. جو بھی چیز آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو وہ غیب ہے. تو اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے یہ غیب عطا کرے، اس کی مرضی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. لیکن حقیقتاً علم غیب کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہی غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے. ایک تو اس کا ترجمہ یہ ہے بن دیکھے، ہاں یہی درست ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے کیا جزا ہے؟ لہم، ان سب کے لیے، مغفرۃ، مغفرت ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بڑا اجر ہے. وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بڑا اجر ہے. بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر. تو ان چار آیتوں کا ترجمہ آپ ذرا دہرائیں، ریپیٹ کیجئے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ سے شروع کر. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تو یہاں ان آیات کے اختتام کے ساتھ مثال اجوف اور ناقص جو ہے وہ مکمل ہو گیا. یہ ناقص کے تمام الفاظ بھی آپ نے نوٹ کر لیے، ان کے ماضی بھی سیکھ لیے، ان کے مضارع بھی، اس کے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اور اس کی قرآن پاک کی آیات کی بھی آپ نے پریکٹس کر لی. اب ناقص کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے مضاعف، اس کی طرف میں جا رہا حضرت ہوں. ایک بات پوچھی تھی اجوف کے بارے میں.
جی ارشاد. یہ اجوف میں قاعدہ 2 بار آیا ہے لسٹ میں. ہاں وہ قاعدہ 2 بار آنے کی وجہ یہ ہے کہ قاعدہ کے 2 مطلب ہیں اور اس کا جو فعل مضارع ہے وہ دونوں بار الگ الگ طریقے سے بنا ہے. یعنی جب قاعدہ یکادو ہو تو اس کا مطلب کچھ اور ہے اور قاعدہ یکیدو ہو تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. اور فعل ماضی دونوں کا سیم ہے. فعل ماضی دونوں کا سیم ہے. یس. ایسے کافی الفاظ ہوں گے قرآن شریف میں. بہت زیادہ نہیں, بہت زیادہ نہیں, کہیں کہیں ایسا ہے. ٹھیک. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں مضاعف پر. مثال ہو گیا اجوف, ناقص, اس کے بعد ہے مضاعف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مضاعف میں کیا ہے کہ 2 آخر کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ایک جیسے ہیں, تو جس کی وجہ سے تشدید ہے. لاسٹ سیٹرڈے شاید میں نے اس بارے میں تھوڑا سا انٹرو آپ کو دیا تھا, اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ لاسٹ 2 لیٹرز آف دا وربل روٹ از سملر. جب یہ سچویشن ہو تو اس کا نام مضاعف ہے. الگ سے یوں لکھا ہے کہ اس کا اسٹرکچر اور اس کا ٹیبل ایک الگ طریقے سے. ظن, ظنو, ظن اس کی جمع ظنو, ظن, ظنو اس نے گمان کیا, ظنو ان سب نے گمان کیا. اس کے بعد نون کھل جائے گا. جو تشدید ہوتی ہے نا اس کے اندر وہی حرف 2 مرتبہ ہوتا ہے. تو اب جب 3rd لیول پر ہم پہنچے تو وہاں نون کھل گیا. اب ہو گیا ظننتا, ظننتا, ظننتا یعنی 2 نون لکھنے میں آئیں گے اور جبکہ پہلی جگہ پر ایک ہی نون لکھنے میں آئے گا. ظن تو لکھا ہوا ہے, یہ ہو گیا ظنو. اس کے بعد ہے ظننتا, ظننتا. پھر اسی کے آگے آپ باقی الفاظ جوڑتے جائیں تو آگے بن جائے گا. ظن, ظنو, ظننتا, ظننتم, ظننتو, ظننا. ظننتو میں نے گمان کیا, تو ظن اس نے گمان کیا یا اس نے سوچا. ظنو ان سب نے گمان کیا یا ان سب نے سوچا. ظننتا آپ نے گمان کیا. ظننتم آپ سب نے گمان کیا. ظننتو میں نے گمان کیا. ظننا ہم سب نے گمان کیا. ردا اس نے لوٹایا, ٹو گیو بیک یا ریٹرن, اس نے لوٹایا. ردو ان سب نے لوٹایا. ردا, ردو, ردتا جس طرح ظننتا کو میں نے کھولا ہے اس طرح یہ بھی کھل جائے گا. را, لیکن لکھنے میں 2 دال نہیں آئیں گے. میں آپ کو یہاں سمجھاتا ہوں. یہ ہے رد, اسی کے آخر میں واو جوڑ دی تو ردو. اب یہ اگر میں اس کو کھولتا ہوں ظننتا کی طرح تو دال پر تشدید ہے. جب دال کو تشدید کھولیں گے تو 2 دال نکلیں گی. را, دد, تا, ردد تا, ردد تا. لیکن پڑھنے میں یوں نہیں آتا بلکہ آپ اس کو رددتا کو پڑھیں. کیسے پڑھیں گے کہیں اس لفظ کو کوئی بھی میرے بھائی دہرائیں. رددتا. رددتا. تو اس کا مطلب یہ جو تا ہے, یہ جو دال ہے, یہ آٹومیٹکلی ہماری زبان یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس کو دال میں اس دال کو تا میں جو ہے وہ آپ ڈال دیجئے, کیونکہ اب یہ پڑھنا مشکل ہے. رددتا ہمارے منہ سے نکل ہی نہیں رہا, تو اہل عرب نے اس کو رددتا کو کر دیا را, رددتا. تو یہ والی دال انکلوڈ ہو گئی تا میں. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب قریب المخرج ہوں یعنی 2 حرف ہوں اور دونوں کے ساؤنڈ بہت قریب قریب کا ہو تو اس کو تا اس سے بدل کر اور اس میں ادغام کر دیتے ہیں. لیکن ظننتا میں نہیں ہوا یہ. ظننتا میں اس لیے نہیں ہوا کہ نون اور تا کا دونوں کا مخرج الگ الگ ہے نا. ظننتا, اس کو ظننتا کیسے کریں گے؟ یہاں ان دونوں کو اپنا الگ الگ برقرار رکھنا ایزی ہے. ظننتا, ظننتا. لیکن ردد تا یہ مشکل ہے, تو رددتا ہو گیا. رددتا. ہم لوگ اس کو ہر لفظ کو اس طرح یاد رکھ سکیں گے؟ نہ یاد رکھیں, سمجھ کوئی میں آ بات گیا؟ نہیں, کوئی بات نہیں, یاد نہ رکھیں. ابھی صرف آپ یہ دیکھیں کہ اگر قرآن پاک میں آپ کے سامنے یہ لفظ آتا ہے, یہ ریڈی, تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے ہے یا اس کا مطلب کیا ہے. دیٹس اٹ. یعنی آپ ایک دال کم دیکھ کر کنفیوز نہ ہو جائیں کہ یار اس کا مطلب کیا بنے گا. ٹھیک. یہ ناؤن ہے کہ ورب ہے, اسی میں کنفیوز ہو جائیں. یہ تشدید دیکھ کے کنفیوز ہو جائیں. تو آپ کوئی بھی اس طرح کا لفظ دیکھیں گے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے ہاں یہ ہم نے کبھی پڑھا ہے
اور اس کا مطلب یہ ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ آپ نے اس لفظ کو دیکھا اور اس کے مطلب پہ پہنچ گئے. باقی یہ اصل میں کیا تھا, اس کے پیچھے کتنے حرف تھے, کون کس سے بدلا ہے, کیا بدل کے کیا ہوا ہے, یہ تو پھر آپ کو علم الصرف اور علم النحو بہت ڈیٹیل میں پڑھنی پڑے گی, جس کے لیے سالوں چاہیے. تو ابھی صرف میں یہ چند باتیں عرض کر دیتا ہوں, اس لیے کہ آپ کے سامنے یہ جو قرآن پاک کے الفاظ آئیں گے تو وہ تو بالکل تیار ہوں گے نا. اب یہ رددتا لکھا ہے یا رددتم لکھا ہے تو آپ اس کا ترجمہ کر سکیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور رددتو کا مطلب کیا ہے. تو رددتا, رددتم, رددتو اور رددنا. رددنا, اب دیکھیں رددنا میں جا کے جو ہے وہ دال واپس ہو گئی, کیونکہ رددتا یہاں تا ہے. رددتا آپ نے ریٹرن کیا, رددتم آپ سب نے ریٹرن کیا, رددتو میں نے ریٹرن کیا. رددنا, رددنا کو کیسے لکھیں گے؟ را, واپس دیکھیں, دال لکھیں اب دو یہ مرتبہ. دوبارہ دال کھل گئی. رددنا, کیونکہ اس دال کو میں نون میں نہیں ملا سکتا. یہاں تا جب تک تھا تب تک تو یہ دال تا میں جاتی رہی, لیکن اب نہیں جا سکتی, تو رددنا. جیسے ظننا, بلکہ ظننا میں چلے جائے گا کیونکہ نون نون ہو گیا نا. ظننا, ظننتو تک تو نہیں گیا تھا. ظننتو تک کیا تھا؟ ظننتو, تو دو نون آ رہے تھے. اب اگر دیکھا جائے کہ اس تو کی جگہ نا الف نہ لگاؤں تو یہ باقی دو نون تو سلامت رہنے چاہیے, تو یہ بننا چاہیے تھا تین نون کے ساتھ. ظا نن نا, یعنی یہاں تک کا تو سملر بالکل اوپر والے جیسا ہوا نا, ظنن نا. تو تین تین نون آتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اگر میں اس کو چاہے یوں لکھوں یا یوں لکھوں ساؤنڈ تو ایک ہی جیسا بنے گا, تو خود بخود آٹومیٹکلی ادغام ہو گیا. ظننا, اس کو بھی پڑھیں گے تو ظننا, اس کو بھی پڑھیں گے تو ظننا, تو لکھنے میں یہ پھر اس طریقے سے آئے گا, کیونکہ یہ دو حرف ایک جیسے جب آ گئے تو اس میں ادغام ہو گیا. تو یہ تھی کچھ مضاف کے حوالے سے ایک تھوڑی سی یہ سمجھیں کہ ایکسرسائز. ظن, ظنوا, ظننتا, ظننتم, ظننتو, ظننا. رد, ردو, ردتا, ردتم, ردتو, رددنا. صد, صدو, صددتا, صددتم, صددتو, صددنا. غرہ, سوری درہ, اس نے نقصان دیا. درہ سے آگے آپ لوگ کنٹینیو کریں تاکہ آج ہم یہ مضاعف کا پورا کمپلیٹ کر لیں. درو دررتا دررتم دررتو دررنا. ٹھیک ہے, غرہ سے بتائیے. غرہ, غرو. دیکھیں فعل مضارع فعل ماضی کے بعد فعل مضارع کس طرح ہوگا؟ یظن وہ گمان کرتا ہے, یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں, تظن آپ گمان کرتے ہو, تظنون آپ سب گمان کرتے ہو, اظن میں گمان کرتا ہوں, اور نظن ہم گمان کرتے ہیں. یردو وہ لوٹاتا ہے, یردون وہ سب لوٹاتے ہیں, تردو آپ لوٹاتے ہو, تردون آپ سب لوٹاتے ہو, اردو میں لوٹاتا ہوں, نردو ہم سب لوٹاتے ہیں. تو تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات عرض کی جو ریکارڈ ہونے سے رہ گئی, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اس کو. وہ یہ کہ قرآن پاک میں جس طریقے سے یظن 69 ٹائمز آلموسٹ یہ قرآن پاک میں آیا ہے, تو یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن پاک میں آئے ہیں تو یہ اسی طرح ہیں جیسے یہاں لکھے ہیں. اب جو کہیں کہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی اصل یہ تھی اور اس کی بیس میں اتنے ہیں اور پہلے یہ اتنا تھے اور اب اس کی شکل یوں تھی, جیسے اس کی وجہ یہ کہ آپ نے جو ایک اسٹرکچر سمجھا ہے اس کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ فعل ماضی میں کم از کم 3 حرف ہوتے ہیں, فتح, سمع, نصر. اب یہ رد اچانک 2 ہو گئے, تو کیا یہ فعل ماضی ہے یا کچھ اور نئی چیز ہے؟ تو یہ وہی ہے, 2 حرف ایک جیسے تھے تو تشدید لگا دیا گیا, تو ایک نیا ساؤنڈ بن گیا, ایک نئی شیپ بن گئی, اور بیسیکلی یہ وہی ہے. اور جہاں جہاں اسٹرکچر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جگہ جگہ کھل رہے ہوں گے, ردا, ردو, ردتا, فتحتا, نصرتا اور سمعتا کی طرح ہو گیا. تو کہیں کہیں جو ہے یہ کھل کر اپنی اسی کنڈیشن پر آ جائیں گے. تو یہ وہی فعل ہے, ثلاثی مجرد ہے, فعل ماضی ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں. بس ایک بات اس میں خاص نہیں تھی تو اس کو پھر ایک الگ سے چیپٹر میں جو ہے وہ کر دیا گیا. تو یسدو سے آپ بتائیے. یسدو, یسدونا, تسدو, تسدونا, اسدو, تسدو. اسدو,
جیسا ہے ویسا ہی رکھیں گے. اسدو نسدو نسدو نسدو. ٹھیک ہے. اور یدرو سے بتائیے کوئی. یدرونا تدرونا ادرو ندرو. ٹھیک ہے, یہاں لائن تک کمپلیٹ کر لیں بس. دو اور. یغرو سے بتائیے. یغرو یغرونا یغرو یغرو یغرونا تاخررونا آخررو ناخررو. ٹھیک ہے. یمدو سے بتا دیں. یمدو یمدونا یمدو 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 یمدونا تمدو تمدونا امدو نمدو. ماشاء اللہ, بہت خوب. تو اب یہ باقی یہاں سے لے کر اور آخر تک یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہو گیا کہ آپ فعل مضارع اس کا کمپلیٹ کر لیجئے گا. اس کے بعد محموز بھی آسان ہے, اس کے بھی آپ الفاظ مانے اگر آپ اس کے ورڈز میننگ تھوڑا سا ذہن میں رکھ کر آئیں گے تو آگے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کرنا آسان ہوگا. تو آج ہم نے آج کے لیسن میں جو پڑھا وہ کیا, فعل ناقص کی آیات اور مضاعف کے فعل ماضی اور فعل مضارع, یہ آج ہم نے پڑھا. انشاءاللہ اگلے لیسن میں مزید آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فہم قرآن نصیب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.